صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو. کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں سجدہ، کافر. کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے. فرمایا میانہ روی اختیار کرو. آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو. کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وما تقبل له صلاة، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی. آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا ہو، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا ہو. شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو. اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ. ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. تم نے یہ دعا پڑھی؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما. تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اس کی اللہ درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دے اور آخرت میں بھی. اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ دن چونکہ اللہ کی مرضی سے طے ہوا اور نبی معظم نے اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہجرت کی. نتیجہ کیا نکلا؟ جن کو اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی انہوں نے اس بات کو پسند کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم قرار دیا گیا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے اور اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کی ہے تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ہم اسی سے ہی اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا کریں.
چنانچہ ذوالحجہ میں یہ ہجرت ہوئی، مدینہ میں آ کے جو پہلا چاند طلوع ہوا اسلامی ریاست کے اندر، وہ محرم کا چاند تھا۔ اس دن سے مسلمانوں نے یہ نظام ہی پسند کیا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز۔ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام نے نظام تو دیا ہے جس کو قمری نظام کہتے ہیں۔ اور کیوں اسلام نے یہ نظام دیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، لوگ چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى۔ یہ اسلامی اور قمری مہینے ہی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادات بجا لاتے ہیں۔ روزہ بھی رکھنا ہو تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 1 جنوری کو روزہ رکھنا ہے، رمضان 1 جنوری کو شروع ہوگا یا 1 جولائی کو شروع ہوگا۔ وہاں نظام کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند جب نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ کس چیز کا چاند؟ رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، شوال کا چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ میری عبادت روزہ جو ہے، عید جو ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جوڑا ہے تو قمری نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ قربانی اور حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قمری نظام کے ساتھ رکھا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ذوالقعدہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وہاں بھی دوسرے سالوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نظام جو ہے وہی نظام ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر اور اس پیارے صحابہ نے پسند کیا اور اس کے مطابق تعلیمات دیں اور سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، کسی بھی چیز میں مال میں زکوٰۃ نہیں جب تک سال نہ گزر جائے۔ سال کون سا نہ گزر جائے؟ جو اسلامی سال۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور اپنے بہی خواہوں سے دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں کہ حتی یحول علیہ الحول، سال جب تک نہ گزر جائے زکوٰۃ نہیں ہوتی سونے اور چاندی میں اور مال میں۔ یہ کون سا سال ہے؟ کوئی بھائی مسلمان اگر بھول کے کہے میں تو جولائی میں زکوٰۃ دوں گا، میں تو جنوری میں زکوٰۃ دوں گا، یہ بھی ایک تاریخوں میں تاریخ ہے، چل رہی ہے، مسلمانوں کو مجبوراً اڈاپٹ کرنی پڑی ہے، لیکن شرعی مسائل میں تبدیلی نہیں ہوتی میرے محترم۔ اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو 365 دنوں کا یہ سال بنے گا، لیکن اگر اسلامی سال کو آپ دیکھیں گے تو 354 دنوں کا یا 55 دنوں کا سال بنے گا۔ آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بھی اگر ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، ہر سال 10 سے 11 یا 9 دنوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے نظام غلط اختیار کیا۔ یہ 9 اور 10 دن کی زکوٰۃ جو ہے انسان لاشعوری میں اس کا چور بن جائے، یہ کتنی بہت بڑی بات ہوتی اور ہے بھی بندہ نیک۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے
اسلامی سال کے ساتھ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کا بھی حکم دیا ہے، تو یہ نہیں کہا جنوری میں دے دو، سال کا شروع ہے۔ کب صدقہ فطر دینا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح کی نماز کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دو، یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہو جیسے صحابہ دیا کرتے۔ تو صدقہ فطر کا تعلق بھی اسی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں افضل ترین ایام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا موقع ہے تو کاغان کے چکر لگا لو، یہ افضل ترین دن ہیں۔ وہاں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ وہاں بھی اسی نظام کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا۔ مسلمانوں کو جہاں 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو بھی کون سا مہینہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے؟ وہاں کوئی اگست اور دسمبر کی چھٹیوں کی بات نہیں ہے میرے محترم، وہ رمضان کی بات ہے۔ اسلامی نظام جو ہے وہ رمضان، شوال، یہ مہینے اسلامی سال کے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتا ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے، جو بڑی ہی بابرکت رات ہے، اللہ ذوالجلال سے 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے، یہ بھی اسلامی سال کے 10 ذی الحجہ ہے، ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحجہ ہے۔ ان ساری احادیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، اس نظام کی عظمت کو پہچانا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی ہوگی تو وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے عدت ہے، اس کی عدت میں بھی اعتبار انہی مہینوں کا کیا جائے۔ اگر کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اسے بھی 4 مہینے 10 دن جو عدت عورت کو گزارنی ہے، وہ بھی اسلامی مہینے کے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ کسی عورت نے خلا لے لیا ہے اور اس کی عدت 1 مہینہ، وہ عدت بھی 1 مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر سکتے۔ تو اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے تمام امور کو اسلامی سال کے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے روزے کے بارے میں جو حکم دیا تھا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ ہے، وہ یہ جنوری فروری کے ایام کی بات نہیں ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال کے اس نظام کو پسند کرنا چاہیے۔ اب انسان زندگی کے بہت سارے کارنر میں مجبور ہوتا ہے، دوسری تاریخ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اسلام کی جو ضروریات ہیں، جو احکام ہیں، وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، وہ قیامت تک ایسا رہے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ ہے سیدھا دین۔ جو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں اسلامی سال کو پہچاننا ہے اور ان کے مہینوں کی جو عظمت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے ان کا اعتراف کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو بنانا ہے۔ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں تو کس مہینے؟ رمضان میں۔ تو وہاں بھی اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو اسی مہینے کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ اور شاید کہ کسی کو معلوم ہو
یہ وطن عزیز پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، یہ بھی اللہ نے دیا تو کب دیا تھا؟ 27 رمضان کو دیا تھا۔ اور تعجب یہ ہے کہ لوگ، کوئی حرج نہیں، کہنے والے ہی کہتے ہیں، تو یہ خوشی تو 27 رمضان کو منانی چاہیے تھی۔ کیسے؟ سجدے کر کے، اللہ کی عبادت کر کے۔ کیونکہ اگر یہ اسلامی ریاست ہے، اور بلا شبہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو پھر اس کی خوشیوں کا معیار تو وہی ہوگا جو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مکہ جب فتح کیا، اللہ عز و جلال نے ان کو یہ انعام دیا، تو اللہ کے رسول نے کیسے اس کی خوشی منائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو خالص کیا، بیت اللہ میں سجدے کیے، لوگوں کو معاف کیا، ظلم سے روکنے کی ترغیب دی کہ ظلم کے قریب نہ آنا، کسی کے حقوق کو پامال کرنے سے روکا۔ یہ وہ اقدار ہیں جو انسان کو اپنانی چاہیے، جس سے قومیں زندہ ہوتی ہیں، جس سے نظریات ایسے بنتے ہیں جس سے قومیں کبھی گرتی نہیں۔ دوسری ذمہ داری جو اس مہینے میں ہے ہر مسلمان کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہماری طرح منتقل کیا تو کنہوں نے؟ ان پاک باز ہستیوں نے جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آغاز بھی کیا تو کس صحابی نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، آج ان ہستیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے، آج ان ہستیوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی جائیں، آج ان نفوس قدسیہ کے نقش و قدم پہ چلنے کو اپنا وطیرہ بنایا جائے، آج ان نفوس قدسیہ کے ان لائنوں کو، جو لائنیں انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھی، انہی کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بات آپ نے سنی۔ یہاں یہ رک کے ایک بہت بڑا مغالطہ بھی میں دور کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وطن عزیز میں فلاں اسلام لے کے آیا، فلاں اسلام لے کے آیا۔ کبھی حقائق کی زندگی میں بھی وقت گزارا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تھی، اور صدیق اکبر کی خلافت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اللہ عز و جلال نے اس جیسا بہادر اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یہ میں 15 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 10 ہجری کو اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بحرین اور عمان کے اس وقت گورنر تھے، اور ان کے بھائی حکم بن ابی سفیان ابی العاص الثقفی، ان دونوں بھائیوں کو ذمہ داری دی 12 صحابہ کی قیادت میں وہاں سے یہ قافلہ سچا اور سچا دین پہنچانے کے لیے ہندوستان روانہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تو الگ نہیں تھے، 47 میں الگ ہوا۔ یہ ہندوستان، یہ پورے کا پورا جو علاقہ تھا، یہ 12 صحابہ سیدنا عمر کے زمانے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، جن کی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، جب یہ شہید ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشن کو گرنے نہیں دیا. مشن کیا ہے؟ وہ دین جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبلہ عبدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 5 صحابہ دوبارہ سے ہندوستان بھجوائے. یہ 12 اور 5 17 صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہندوستان میں سچے اسلام کا پھلیرا لہرا رہے تھے، اور آج مسخ شدہ کتابیں لکھتی ہیں جو بدقسمتی سے پڑھنے کو ملتی ہیں اس پیارے وطن میں، فلاں لے کے آیا اسلام اور فلاں لے کے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر کے یہ داماد، جن کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو 3 صحابہ کی معیت میں ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھجوایا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں بھی صحابہ یہاں تشریف لائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت محلب بن ابی صفرہ کی قیادت میں 4 صحابہ کی معیت میں 44 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھجوایا. اور یہ میں صرف ہندوستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، وگرنہ تاریخ یہ بتا سکتی ہے اور تفصیلات ہیں کہ ان تمام نے دنیا کے کونے کونے میں کہاں کہاں صحابہ کو تابعین کو بھجوایا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے یزید آئے. منذر بن ابی الجارود اس کی قیادت میں 60 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں آیا. 25 صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے کی حکمرانی تک ہندوستان میں سچا دین بچانے کے لیے یہاں پہنچے. اور آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی، ان 25 صحابہ کے بعد 41 تابعین بھی، وہ مبارک ہستیاں بھی آئیں، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو ہر شخص جانتا ہے، محمد بن قاسم. یہ 42واں تابعی تھا جس نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور اس کی فوجیں ملتان تک پہنچی. 18 تبع تابعین ہندوستان تشریف لائے. اس سلسلے کو ذرا پہچانیے تو صحیح، وقت تھوڑا ہے، وگرنہ ان 25 صحابہ کے نام، ان 42 تابعین کے نام اور ان 18 تبع تابعین کے نام، اور کیسے کیسے آئے اور کس کس طرح انہوں نے فتوحات کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ میں تفصیلات بتاتا ہوں. اس لیے اس ذہن سے وہ مسخ شدہ تاریخ نکال دیجئے جو لکھتی ہے کہ فلاں لے کے آئے اور فلاں لے کے آئے اور صوفیہ اسلام لے کے آئے. یہاں صحابہ اسلام لے کے آئے، تابعین آئے ہیں، تبع تابعین آئے ہیں. یہ سچا اور سچا اسلام اس علاقے میں وہ پہنچا تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام میں، دوسری ذمہ داری یہ سمجھے کہ جن صحابہ نے یہاں دین پہنچایا ہے ان کی عظمت کو پہچانے. جس طرح اسلامی نظام کی عظمت کو اسے پہچاننا ہے اور زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق ترتیب دینا ہے،
ان ہستیوں سے سچی محبت کرے. کون سی ہستیاں؟ اولئک هم الراشدون، جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ رشد و ہدایت والے. اولئک هم المفلحون، جن کو قرآن کہہ رہا ہے فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. کون سے صحابہ ہیں؟ اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح اللہ نے جن کی قسمت میں رکھی تھی. اولئک حزب اللہ، جن کو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کا لشکر ہے. کنتم خیر امہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے پوری امت میں سب سے بہترین تم ہو. یہ کون سے صحابہ جن سے محبت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو اس محرم الحرام میں دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی کو نبی سے سچی محبت ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت کو کبھی نہ بھولے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں، کائنات میں سب سے بہترین ہستیاں وہ ہیں جو اس وقت میرے زمانے میں ہیں، صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے تبع تابعین. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات سے اعلیٰ کہہ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بکھیر دیا. وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اس ہستی کو چن لیا اور انہیں سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، محمد مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ دل پائے تو صحابہ کے دل پائے. فجعلہم وزراء لنبی، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے ایک ضابطہ دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان جیسا ایمان کسی کا ہوگا تو وہ ایمان کنسیڈر ہوگا. اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو اس ایمان کی قیمت کیا ہوگی؟ لیکن آج برا ہو تعصب کا، برا ہو عصبیت کا. ایک بات، ایک گتھی سلجھانے کے بعد میں آگے ایک بات لے کے چلوں گا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پوری کائنات سے اعلیٰ، اور کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی بیویاں بھی اچھی نہیں اور ان کے ساتھی بھی اچھے نہیں، یہ کامیابی اور محبت کی بات ہے؟ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. یہ وہ صحابہ، وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں. اور یہ لفظوں پہ غور کیجئے گا. فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ. 950 سال اگر تمہیں زندگی مل جائے
950 سال عبادت اور ریاضت میں گزار دو، جتنا اجر تمہیں ملے گا اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایک گھڑی صحابہ نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ کبھی یہ کتابیں پڑھا کرو میرے بھائیوں اور میرے پیاروں، کبھی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اپنے گھر میں ترجمے والی رکھ لو، کبھی کھول کے پڑھا کرو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ کی لکھی کتابوں میں کیا ہوگا وہ پڑھو جس میں صحابہ کی باتیں ہیں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ بیچ دو تو اس گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہا؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ کرام تشریف فرمائے، پوچھا آپ نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں گئے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم نے کہا کہ اب عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ نے سر مبارک کا آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبنا النجوم اتى السماء ما توعد۔ آسمان پہ اللہ نے ستارے بنائے ہیں، آسمان کی امین ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان بھی نہیں رہے گا، قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میں جب تک زندہ ہوں میرے صحابہ پہ بھی کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا، جب میں دنیا سے چلا گیا تو پھر فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے تیسری بات سمجھائی، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں، جب تک یہ رہیں گے امت حفاظت میں رہے گی، جب یہ چلے جائیں گے تو امت میں وہ پھر خلف شاری آئے گی، قتل و غارت آئے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کیسا امن تھا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کو اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جنگ ہوگی، صفیں بنے گی، ایک شخص آ کے پوچھے گا، فیکم من صاحب النبی، اور مسلمانوں تم میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ جواب دیا جائے گا صحابی ہے، دشمن بھاگ جائے گا، پوچھنے پر بتانے پر بھی دشمن پہ رعب آئے گا اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے گا، پھر جنگ ہوگی۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا، اچھا یہ بتاؤ، فیکم من صحب اصحاب النبی، اور تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی ہو؟ کہا جائے گا ہے، اللہ اس پر ہی فتح دے دیں گے، رعب جما دیں گے اور کفر کو شکست ہو جائے گی، پھر جنگ ہوگی۔ کبھی بخاری مسلم گھر میں رکھ کے پڑھا کرو، لوگ پھر پوچھیں گے، فیکم من صحب اصحاب النبی، آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور اس نے اس کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی؟ کہا جائے گا ہاں، اللہ تعالیٰ پھر فتح دے دیں گے، دشمن پہ رعب آ جائے گا۔ اصحابی امنۃ لامتی، میری امت کے امین ہیں صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی کیا خوبصورت تربیت کی تھی۔ فرمایا تھا، طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی، میں خوشخبری دیتا ہوں، جنت میں ایک طوبہ درخت ہے جس کا
حجم اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک گھوڑا درکی کے لیے تیار کیا گیا، دوڑتا رہے تو درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا کہ سب سے پہلے انعام ملے گا تو میرے صحابوں کو ملے گا، پھر تابعین کو ملے گا، پھر تبع تابعین کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو پہچانیے، کیونکہ یہ نظام جو ہے، یہ محرم سفر کا یہ نظام سب سے پہلے صحابہ نے اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا۔ اور اپنی زبانوں کو ان ہستیوں کے بارے میں کھولنے سے بچو اور بچاؤ، ان بھولے ہوئے لوگوں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی زبانوں کو اس قدر نہ چلاؤ کہ کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، گالی دے گا، اس پہ صرف اللہ کی لعنت نہیں، پوری کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ امام حمیدی بیان کرتے ہیں، ان من السنہ، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، الترحم علی اصحاب محمد، جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آئے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ آئے تو ان کے لیے ترحم کیا جائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اور لکھنے والے علماء لکھتے ہیں، وَالتَّرَضِّ عَنْ أَصْحَابِ، عقیدہ اس کا صحیح ہوتا ہے جو صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ کیوں کہے؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام، جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبہ ایسے نظریات رکھتا ہے، تذکرہ کرتا ہے بسوء، برائی کے ساتھ، فاتہمہ علی الاسلام، یہ شخص اس قابل ہے کہ اس پہ تہمت لگے کہ اس کا اسلام کیسا ہے، پہلے یہ چیک کیا جائے۔ اسلام کی نعمت جن کے ذریعے آئی وہ تو ٹھیک نہیں اور ہم ٹھیک، کمال نہیں ہو گیا؟ جنہوں نے اسلام پہنچایا وہ تو نعوذ باللہ ٹھیک نہ ہو اور ہم ٹھیک ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل نے سچ فرمایا۔ ابو ذر رازی 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول اللہ فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقص بیان کر رہا ہے تو سمجھ جانا یہ زندیق آدمی ہے، بے دین آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان سے بڑی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے کون ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام ہیں۔ کون ہے خلفائے راشدین؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور بیان کرنے والے کون ہیں ذرا یہ بھی غور سے سنیے گا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ قیامت کو جب دنیا جنت میں آئے گی، انبیاء و رسولوں کے علاوہ جتنے جنتی ہوں گے ان سارے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں،
سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہذان السمع والبصر، ابو بکر عمر کی حیثیت اسلام میں اس طرح ہے، ان کی حیثیت میرے نزدیک اس طرح ہے، یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ابو بکر عمر کو کہہ رہے ہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا لوگوں اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگوں مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کر دینا لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ عورت آ کے مسائل پوچھتی ہے اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ کہا لم تجدینی فاتی ابا بکر، میں اگر نہ ملوں تو دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے ابو بکر سے آ کے پوچھ لینا۔ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اس کے بدلے قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے۔ میں اس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 2 سال 3 ماہ کے بعد یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے، بھلا ایسا ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے، گھر میں جو کچھ تھا سارا اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا۔ کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ میں بھی سوچی آپ بھی، آپ اپنی